رکھیں گے. آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صدر ڈرگ فورم ایسوسی ایشن پاکستان نور مہر صاحب نے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں جوائن کیا ہے صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ صاحب نے. اجمل بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ. ہمیں جوائن کیا ہے صدر ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن پاکستان اسد نیازی صاحب نے. اسد نیازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات سلمان شاہ صاحب نے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آپ سے نور مہر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈرگ ایسوسی ایشن کے یا فارما کے کیا ایشوز ہیں؟ ہم نے سنا کہ جی بڑی جو اہم ادویات ہیں جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور جب وہ شارٹ ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے جو اویلیبل ہوتی ہیں ان کے ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں. تو اصل ایشو کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, اور دوا جو ہے انسان کی مجبوری ہوتی ہے, وہ ہر صورت میں بیمار کو خریدنی پڑتی ہے. اصل میں جو ہم پاکستان میں را مٹیریل جو ہے وہ تقریباً 9% بناتے ہیں, اور 91% جو را مٹیریلز ہیں وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں, جس میں 43% جو ہے وہ انڈیا سے آتے ہیں, 35% جو ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں, باقی دیگر ملکوں سے. تو اب ہم جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ایل سی کھولتے ہیں, لیٹر آف کریڈٹ جو بینکوں کے ذریعے, وہ اصل میں جو بینک ہیں اور ہماری جو حکومت ہے کوئی تعاون نہیں کر رہی. اور جو ایل سیز ہونی چاہیے تو جو مال ہے باہر کے جو بینکس ہیں وہ ہمارے پہ اعتماد کا فقدان ہے, اور ڈالر کے مسائل کی وجہ سے حکومت جو ہے جان بچانے, مریضوں کی جان بچانے کے بجائے صرف تماشا دیکھ رہی ہے. اور وہ خود اس میں یہاں پر ایک سوال اور پوچھ لوں. آپ نے کہا عدم اعتماد کی آپ نے بات کی. جن سے آپ پرچیزنگ کرتے ہیں ان ادویات کی انٹرنیشنلی پاکستان کے باہر سے, آپ کے ساتھ وہ کریڈٹ پہ ڈیل نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں کریڈٹ اب کیا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ جو بینکس ہیں وہ باہر جو ہے نا ڈالر جو ہے بھیج نہیں پا رہے. مطلب جو فارما کمپنیز ہیں وہ باہر کیونکہ پیسے بھیج نہیں پا رہے, حکومت ایل سیز کی اجازت نہیں دے پا رہی, مطلب دے نہیں رہی. تو اس کی وجہ سے جو شدید قسم کا جو بحران آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر را مٹیریل صحیح ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو آہستہ آہستہ جو مارکیٹ میں دوائی موجود ہے اس کی شارٹیجز شروع ہو گئی ہے, اور اس کی جب شارٹیج ہوگی تو وہ ان کے پاس بہانہ ہو جاتا ہے فارما کمپنیوں کے پاس کہ وہ اس کی مہنگائی کرتی ہیں. کون کون سی ادویات شارٹ ہو رہی ہیں؟ خاص طور پہ دل کے امراض کی دوائیاں, گردوں کے امراض کی دوائیاں, اور خاص طور پہ ایون کہ پیراسٹامول کا پیناڈول کا جو را مٹیریل ہے وہ شارٹ ہو رہا ہے, اور املوڈوپین جو خاص طور پہ دل کا خون پتلا کرنے والی دوائیاں ہیں وہ ناپید ہیں, اور بہت ساری جو خاص طور پہ گردوں کی اور انسولین جو ہے وہ ایک اچھا مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ حکومت کو مریضوں پہ رحم کھاتے ہوئے کم از کم ہیلتھ جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے, باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ کیا جو ادویات کی مینوفیکچرنگ ہے اس میں ایکٹیو انگریڈینٹس اور ان ایکٹیو انگریڈینٹس کا استعمال ہوتا ہے, یہ دونوں ہی امپورٹ ہوتے ہیں یا اس میں سے کوئی لوکل بھی ہے؟ دیکھیں صرف 9% جو ایکٹیو اور نان ایکٹیو میں سے صرف 9% جو ہے ہم پاکستان میں تیار کرتے ہیں. یہاں پہ کچھ فیکٹریز موجود ہیں, لیکن حکومتی پچھلے جو ہے ہم نے 70-75 سالوں میں ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. اب جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, وہ اس کی 124 کمپنیاں ایف ڈی اے امریکہ اپرووڈ ہیں, اور وہ دنیا جہان میں اپنی دوائیاں بیچ رہا ہے, اور ہم جو ہیں امپورٹ, ہم تقریباً 10% جو دوائیاں جو فنش پروڈکٹ ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بہت سارے مسائل. اچھا انڈیا نے کیا کیا 1981 میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جو فارماسسٹ جو ہیں وہ را مٹیریلز بنائیں اور وہ صرف گورنمنٹ لیبز میں ٹیسٹ کرائیں کہ وہ ٹھیک ہے, ان کی فیکٹری ہے نہیں ہم نہیں پوچھیں گے, ہم صرف فنش پہ کوالٹی کو پوچھیں گے. لیکن پاکستان میں جو حکومت ہیں, ریگولیٹرز ہیں, انہوں نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی, اور ہم مجبور ہیں کہ باہر سے را مٹیریل. آپ نے اس معاملے میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے بات کی؟ جی بالکل کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایل سیز کھولنا اور باہر کا جو ڈیلنگ ہے وہ کامرس انڈسٹری کا کام ہے, اور منسٹری آف فنانس کا کام ہے, وزیر اعظم کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مریضوں کی حالت پہ رحم کھائیں, اور خاص طور پہ ادویات اور فارماسیوٹیکل کے مسائل جو ہے وہ حل کریں, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو لوگ جان گنوا بیٹھیں گے. جان بچانے والی ادویات اگر ناپید ہو گئیں تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا آپ کا اللہ نہ کرے کوئی پیارا جائے میڈیکل سٹور پہ کہ جی فلاں کو دل کا دورہ پڑ گیا, اینجی سیڈ یا دل جان بچانے والی فلاں گولی تو مل نہیں رہی کیونکہ اس کا را مٹیریل نہیں آیا. تو دیکھیں اب تو ہم مشکل سے پیناڈول اور ان چیزوں کے مسائل سے نکلے ہیں کچھ حد تک. تو جو ہے نا وزیر اعظم کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے, اور اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے اس کا اگر حل نہ نکالا گیا تو اگلے 3 مہینوں میں خاص طور پہ اتنے حالات برے ہو جائیں گے کہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, تاکہ جو ذخیرہ اندوزی نہ بڑھ جائے. کتنے مہینے کے مزید آپ کے پاس سٹاک موجود ہے؟
دیکھیں چند ایک ادویات پہ تو بہت زیادہ بحران ہے، اور تقریباً ابھی بھی جو ہے پاکستان میں کہہ لیں کہ 95% ادویات اگلے 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے تو ہوں گی، لیکن ہمیں جو ہے اس کا انوینٹری لیول جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر پھر کمپنیاں نہیں بناتی تو ان پہ بھی کیس کرنا شروع کر دیتی ہے گورنمنٹ، لیکن وہ بھی مجبور ہوں گی کہ اگر جب را مٹیریل امپورٹ نہیں ملے گا اب ان کے پاس قیمتیں بڑھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فارما کمپنیوں کو قیمتیں بڑھانے کا اس سے موقع ملتا ہے، اور خاص طور پہ معذرت کے ساتھ بعض ڈاکٹر ڈاکو جو ہیں وہ صرف بڑے بڑے کمپنیوں کے برانڈز لکھتے ہیں، ملٹی نیشنلز کے برانڈ لکھتے ہیں بڑی کمپنیوں کے، تو اسی وجہ سے جو ایک دوائی ہے وہ ٹینڈر میں اگر خریدتے ہیں تو وہ 10 روپے کی ہوتی ہے، مارکیٹ میں وہ 200 روپے کی ہوتی ہے، اور جو ڈاکٹر لکھتے ہیں وہ بہت بڑا مہنگا برانڈ لکھتے ہیں۔ گورنمنٹ خاص طور پہ گورنمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ تنخواہ تو گورنمنٹ سے لیتے ہیں، وہ کمپنی ملٹی نیشنلز کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے برانڈز لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مافیا ہے، جی بہت بڑا، جس میں ڈاکٹرز کو پھر یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز اپروچ کرنے کے بعد ان کو انسینٹیوز بھی دیے جاتے ہیں، ان کے فورن ٹرپس ہوتے ہیں، اور ان کو اور بھی بہت سی آفرز کی جاتی ہیں کہ جس کی بیس پہ پھر ان کے جو ریپس ہیں ان سے جا کر وہ ادویات لکھواتے ہیں۔ سلمان شاہ صاحب سے ہمارا